ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ ہماری مائیں اپنے بچوں کو شکریہ ادا کرنا سکھاتی ہیں، تو واقعی ہمارے اندر شکر ادا کرنے کے بارے میں بہت کوتاہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ مجھے پیرس سے نیو یارک جانا تھا، تو ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس بیٹی تھی جو تقریباً 2.5 سال 2 سال کی بیٹی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ایئر لائن والوں نے کھانا لگا دیا، تو میں نے معذرت کر لی چونکہ میں فلائٹ کے اندر کھانے سے حت الوسع بچتا ہوں، لیکن اس نے کھانا لگوا دیا۔ اب میں بیٹھا اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، مگر چونکہ بالکل ساتھ وہ خاتون کھانا کھا رہی تھی، تو مجھے اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، واٹس ہیپننگ۔ تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو وہ جو پلاؤ تھا تھوڑا سا اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر ڈال کے جب بچی نے کھا لیا تو کہتی ہے سے تھینک یو۔ اب وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے موم تھینک یو۔ پھر اس نے دوسرا لقمہ دیا، پھر تھینک یو کہلوایا۔ جب 2-3 دفعہ کہلوایا تو پھر میں زیادہ حیران ہوا کہ ہر لقمے پہ میرا اندازے کے مطابق اس ماں نے اپنی بیٹی سے اس کھانے کے دوران 30 مرتبہ سے زیادہ شکریہ کہلوایا۔ ہے کوئی مسلمان ماں جو کہہ سکے کہ میں اپنی اولاد کو کھانے میں 30 مرتبہ شکریہ کی تلقین کرتی ہوں؟ ایک دفعہ بھی نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ۔ یہ وہ نعمتیں ہیں ہم سے چھن گئیں، اور دیکھا کفار نے کہ بھائی ان کے اندر تو بڑے آداب ہیں اور اچھی ہیں، یہ ہماری تعلیمات انہوں نے خود اپنا لی۔ تو ہمیں آج اس مجلس میں عہد کرنا ہے کہ اللہ ہم آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو کے رہیں گے۔ ایک کمٹمنٹ کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کا شکر ادا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کا شکر ادا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بدر کے میدان میں کچھ کافر پکڑے گئے، تو کفار مکہ نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ بھیجیں کہ جس کی بات کو یہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام موڑے نہیں۔ تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محسن تھے جنہوں نے ایک احسان کیا تھا، مطعم بن عدی ان کا نام تھا، ان کے بیٹے کو بھیجا کہ وہ تو فوت ہو گئے، بھئی تم ان کے بیٹے ہو، تم جاؤ۔ اچھا کیا احسان تھا کہ جب نبی اسلام طائف سے واپس تشریف لائے تھے تو مکہ کے لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم ان کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھیجا تھا مطعم بن عدی کے پاس کہ تم اپنی پناہ میں مجھے لے لو، میں مکہ میں انٹر ہو سکوں۔ اور اس وقت اس نے آ کے بیت اللہ میں اعلان کیا تھا کہ میں نے ان کو اپنی ایوان میں لے لیا، اب کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کا وہ احسان یاد رکھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کا بیٹا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان مطعم حیا، اگر تمہارا باپ مطعم آج زندہ ہوتا، وکلمنی فی ہؤلاء النتنا، اور ان مرداروں کے بارے میں وہ مجھ سے بات کرتا، لترکتہم لہو، میں ان سب کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کافر کا اتنا لحاظ کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، ہمارے ماں باپ نے کتنا بھلا کیا ہوتا ہے، بہن بھائیوں نے، دوستوں نے، پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے، کبھی ہم نے بھی لحاظ کیا کسی کا؟ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور ایک آخری بات کہ ہمارے اوپر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ کوئی ماں بیٹے کی خاطر 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کی خاطر 23 سال تک نہیں روتا۔ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے، 23 سال۔ سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں محبوب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے آنسوؤں کے مصلی پہ گرنے کی آواز مجھے یوں لگتی تھی جیسے بارش کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، یوں محبوب کے آنسو گر رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے محبوب کے احسانات کتنے ہیں ہمارے اوپر، کیا ہم نے کبھی ان کا شکریہ ادا کیا؟
ان کا شکریہ یہ ہے کہ ان کی سنتوں کا اکرام کیا جائے اور اس کو سینے سے لگایا جائے، ان کو اپنایا جائے. یہ ان کا احسان ہے، احسان ادا کرنے کا. ہم تو اللہ اکبر کبیرہ، کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے سنت پہ چھری پھیرتے ہیں اور نام غلاموں میں لکھوانا چاہتے ہیں. کیا قیامت کے دن غلاموں میں نام شامل ہو جائے گا؟ ہمارے اکابر لحاظ کیا کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ دو سنا دوں کہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا اکرام کرتے تھے. دہلی کی جامع مسجد ہے، ایک انگریز مسجد کے اندر جو کام کیا ہوا ہے نا مختلف قسم کا گرافکس کا، اس کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ کے طور پہ آ رہا ہے. اس کا فیلڈ تھا. جب وہ سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا تو ایک معذور سائل بیٹھا ہوا تھا، پاؤں سے معذور تھا. اس نے مانگا کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اس نے بٹوا نکالا اور اس ہینڈی کیپ بندے کو کچھ پیسے دے دیے. پھر بٹوا اس نے جیب میں ڈالا، چلا گیا. اب اس نے جب دیکھا تو اس کو وہ گرافکس کا کام بہت پسند آیا. بیوی کو جا کے اس نے بتایا. بیوی نے کہا کہ جب اگلا ویکینڈ آئے گا نا، اتوار کا دن چھٹی ہوگی تو مجھے بھی لے جانا. تو وہ بھی اسی فیلڈ میں پڑی ہوئی تھی کہ میں بھی جا کے دیکھوں گی. اس نے کہا بہت اچھا. مگر اس کو یہ فیل ہوا کہ اوہو میرا رستے میں کہیں بٹوا گر گیا، ویلٹ گر گیا. اب کہاں گرا اس بندے کو یاد نہیں آ رہا تھا. بڑا یاد کیا، کچھ یاد نہیں آیا. خیر اس نے کہا کہ بھی اب گم ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے. ہفتے کے بعد وہ اپنے بیوی کو لے کے مسجد دکھانے کے لیے آیا. جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہی معذور فقیر ان کو نظر آیا. معذور فقیر اٹھا اور آ کے اب ان کے پاس پیسے مانگنے کی بجائے اس نے اپنی گدڑی سے نا اس کو بٹوا نکالا. تو جی آپ نے مجھے پچھلی دفعہ پیسے دیے تھے نا، تو آپ اپنی جیب میں بٹوا ڈالنے لگے تھے تو یہ گر گیا تھا، اور جب میں نے دیکھا تو آپ کہیں آگے چلے گئے تھے، نظر سے غائب ہو گئے تھے، تو مجھے آپ ملے نہیں، تو میں نے رکھ لیا کہ اگر آپ مجھے ملے تو میں آپ کو دے دوں گا. اب اس ویلٹ کے اندر اچھی خاصی رقم تھی. جو اس نے دی تھی وہ 100واں حصہ بھی نہیں تھی، اس سے کئی 100 گنا زیادہ اس کے اندر وہ پیسے موجود تھے اور وہ اسی طرح تھے. وہ سارے دیکھ کے بڑے حیران ہو گیا. تو اس نے فقیر سے پوچھا تم ایک ایک کوڑی کے محتاج ہو، ایک ایک پیسہ مانگتے ہو، یہ اتنے سارے پیسے تھے تم نے رکھ کیوں نہیں لیے؟ تو وہ مسلمان فقیر آگے سے جواب دیتا ہے کہ خیال تو ایک دفعہ آیا تھا کہ رکھ لوں، مگر ایک دوسرا خیال آ گیا تو میں نے اسے نہیں رکھا. اس نے کہا کیا خیال آ گیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سب انبیاء جمع ہوں گے، امتیں بھی آئیں گی، تو میں نے دل میں سوچا اگر میں نے اس کا یہ ویلٹ اپنے پاس رکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کے نبی میرے پیغمبر علیہ السلام کو گلا دیں تمہارے امتی نے میرے امتی کے مال کو چوری کیا تھا. تمہارے امتی نے میرے امتی کے مال کو چوری کیا تھا. اس خیال کے بعد میں نے اس کو نہیں رکھا، میں اس کے انتظار میں رہا. مانگنے والے فقیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لحاظ اور خیال فرمایا کرتے. چنانچہ ایک بڑے میاں تھے، حج کے اوپر آئے ہوئے تھے. ایک نوجوان ان سے تھیلا چھینتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. جب وہ بھاگ گیا تو اللہ کی شان کچھ آگے گیا تو وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا، بینائی چلی گئی. اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا، لگتا ہے بڑے میاں نے بد دعا دی، میری بینائی چلی گئی، مجھے پلیز اس کے پاس لے جائیں. لوگ اسے لے کے آئے. وہ بڑے میاں تو چلے گئے تھے، قریب حجام کی دکان تھی. تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھئی وہ بڑے میاں؟ اس نے کہا بھئی 5 نمازیں پڑھنے کے لیے گزرتے ہیں، انتظار کرو اگلی نماز کے لیے پھر آ جائیں گے. انتظار میں بیٹھ گئے. اب وہ بڑے میاں جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ نوجوان وہ جس کا تھیلا تم نے چھینا تھا وہ بڑے میاں. تو وہ نوجوان ان کے پاؤں پکڑ کے رونے لگ گیا، معاف کر دیں، آپ کی بد دعا سے میری بینائی چلی گئی. وہ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا. نہیں معاف کر دیں پلیز، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میری بینائی چلی گئی، آپ نے بد دعا کی. ان کا بھائی نہیں، میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا.
لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ آپ کا تھیلا لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے ہاں، کہ خیال آ گیا تھا اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ پوچھا کیا خیال آیا؟ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے سنا ہے قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے آخری امتی کا بھی حساب مکمل نہیں ہو جائے گا۔ میرے دل میں خیال آیا اگر میں نے اس کو یہ تھیلا معاف نہ کیا، قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جتنی دیر اس کے فیصلے ہونے میں لگے گی میرے محبوب کو جنت جانے میں دیر لگے گی۔ میں نے معاف کر دیا، میری وجہ سے میرے آقا کو جنت جانے میں دیر نہ لگے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے دلوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہوتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی اس رات میں ہم عہد کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی میں جو خطائیں کر بیٹھے وہ کر لی، ہم آپ کے محبوب کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ عمل تو ہمارے پہنچائے ہی جاتے ہیں جمعرات کے دن، مگر اس کے علاوہ ایک اور حدیث سن لیجئے ذرا۔ حجۃ الوداع کا میدان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں الا وانی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں الا وانی فرتکم علی الحوض انظرکم، میں قیامت کے دن تم سے پہلے حوض کوثر پر جا کر انتظار کروں گا تمہارا، وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور میں امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے انبیاء کے اوپر فخر کروں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا چہرہ کالا نہ کر دینا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، اور میرے امتیوں قیامت کے دن میرا چہرہ کالا نہ کر دینا۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اس پر غم ہوگا، پریشانی ہوگی۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں، اللہ جو گناہ کر بیٹھے معاف فرما دیجئے، اور آئندہ معصیت کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، دل میں سچے دل سے توبہ کی نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جو لوگ قریب ہیں یا دور ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سارے گناہوں کی توبہ کی نیت دل میں کر لیں تاکہ آج کی رات کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں اور دعائیں ہماری قبول ہو جائیں۔ دل سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک
یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو متعارف ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، من کی آنکھوں کو کھول لیجئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے،
میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو اللہ 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 Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. O one who sleeps, stand up and declare the oneness of Allah, the oneness of Allah. O one who fasts, stand up in prayer at night, and Allah will forgive. Allah will forgive. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Oh, you who believe, give charity for the pleasure of Allah, the pleasure of Allah. Oh, you who believe, read the Quran every night of Ramadan, night of Ramadan. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Oh, you who believe, look out for the night, most blessed of all nights, most blessed of all nights. Oh, you who believe, take hold of this night and lament to Allah, lament to Allah. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Oh, you who believe, at the end of Ramadan, don't weaken your iman, don't weaken your iman. Oh, you who believe, give thanks to Allah for the month of Ramadan, month of Ramadan. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. It is Ramadan. Ayatul Kursi is made up of 9 sentences. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, number 1. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, number 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, number 3. What's number 4? Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, that's number 4. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, number 5. Then وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, number 6. Then
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Number 7. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Number 8. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Number 9. 9 sentences. The first sentence is Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. It's a beautiful sentence which ends with 2 of Allah's names. What are those 2 names? Al-Hayy, Al-Qayyum, the living and the source of all establishment. Everything stands and exists and is maintained because of Allah. What's incredible is that the last sentence, sentence number 1, has something in common with sentence number 9, which is وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. How many names of Allah in the last sentence? 2 names of Allah in the first sentence, 2 names of Allah in the last sentence. Okay. Before I go to the second sentence, let me tell you something about security. Security guards have a very hard job. But if you get if you're in security, you have to sit in your booth. You have to stare at the CCTV for hours and hours. And does it move? It's the same picture. And you have to look at it for 12 hours, 8 hours. What tends to happen when you're guarding something? You tend to get sleepy. You tend to get tired. Allah Azza wa Jal says about Himself, لا تأخذه سنة ولا نوم. Drowsiness. Drowsiness happens when you're tired. And of course, what happens after that? What's the next step? Naum. This is the second sentence. The second sentence is, these are things that creation has. Creation gets tired and it starts getting drowsy and eventually it falls to sleep. What was the second last sentence? وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Guarding the skies and the earth does not exhaust Allah. When someone's exhausted, what do they get? Sina and Naum. The second sentence is actually connected to the second last sentence. لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما. He says له ما في السماوات وما في الأرض. He owns whatever is in the sky and the earth. Now before I tell you further, you need to understand the difference between 2 words, 2 names of Allah, Malik and Malik. Malik is an owner. Malik is an owner. Malik, what is Malik? King. Is there a difference between a king and an owner? Yes. Ownership is about property. But kingdom is not about, you're not the king over a tree or the king over a piece of land. You're the king over the people who live in that land. Kingdom is about controlling people. Ownership is about controlling objects. There's a difference. Now Allah says, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. He owns whatever is in the skies and the earth. What is the ayah about? Ownership. What's the third last sentence? وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. His throne extends to the skies and the earth. When Allah talks about His throne, He's talking about His kingdom. One dimension of control is ownership. The other dimension is kingdom. Both completing the picture. Allah is Malik and He is Malik. The Malik part of Allah's attribute, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Third sentence. The kingdom of Allah, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Okay. What's the fourth sentence? مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Let's understand this ayah first. Who will come and make shafa'ah with Allah except unless He gives permission? In other words, what is shafa'ah? Shafa'ah means you got connections. Shafa'ah means that you were about to lose your job, but your uncle is the manager and he came and said, no, he's with me. That's shafa'ah. On Judgment Day, we are in trouble possibly, and then somebody comes and says, no, they're with me. They're with me. Go easy on them, please. We beg Allah Azza wa Jalla to qualify us for the shafa'ah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So this ayah is about nobody having any authority unless Allah gives it to them. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. They know nothing, they can control, they encircle nothing of His knowledge. إِلَّا, except بِمَا شَاءَ. The fourth sentence and the sixth sentence are both about a statement about Allah and the only exception. The statement was, nobody has authority to make a case except whoever Allah gives permission. They have no knowledge except whoever He wants to give knowledge to. Otherwise they know nothing. The fourth and the sixth sentence are correlated. The first and the ninth, the second and the eighth, the third and the seventh, the fourth and the sixth. What's left? Middle sentence? He says, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Oh my God, He says He knows what is ahead of them and what is behind them. And He knew what is coming ahead in the ayah and what was
behind in the ayah. He put in the middle of it is, I know what's ahead and I know what's behind. Who speaks like that? Who speaks like that? محمد سيد